بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 5 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران آپ کے پاس کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ریسورس پیک، تاکہ آپ کو مشق حل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اردو کی کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں۔ بچوں، آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے، یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا چوتھا حصہ ہے جس میں آج ہم سبق کی پڑھائی کریں گے اور آپ کو کچھ ہوم ورک بھی دیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs پر۔ ہمارا پہلا SLO ہے، کسی بھی واقعے یا کہانی کو اپنے لفظوں میں دہراتے ہوئے اپنا مخصوص لب و لہجہ استعمال کر سکے۔ تو آج کے جو واقعات آپ کے سامنے آئیں گے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ آپ نے غور سے سننا ہے، اور صرف سننا ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے میرے ساتھ اس کو دہرانا ہے، اور سبق کے اختتام پر آپ نے یہی واقعہ یا یہی کہانی اپنے لفظوں میں اپنے والدین کو سنانی ہے۔ اور دوسرا ہمارا SLO ہے، تصویروں اور اشاروں کی مدد سے کہانی مکمل کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج آخری سبق پڑھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس سبق سے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور جو آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے آپ نے اس کو غور سے سننا ہے تاکہ الفاظ اور جملوں کا درست تلفظ اور ادائیگی آپ سیکھ سکیں اور ان میں ہونے والی غلطی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو اپنی کتاب کھولیں اور جو میں پڑھ رہا ہوں یہاں پر انگلی رکھیں اور غور سے سنیں۔ ایک بڑھیا روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خراب ہو جائیں اور عبادت میں خلل پڑے۔ کچھ دن وہ بڑھیا کچرا نہ پھینک سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ ایمان لے آئی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا پہلا پیراگراف ہے سبق کا، جس کو آپ کے سامنے پڑھا گیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو ایک بڑھیا یعنی بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی، کچرا پھینکتی تھی۔ اور کیوں پھینکتی تھی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خراب ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں خلل پڑے، رکاوٹ پڑے۔ خلل کا مطلب ہے رکاوٹ۔ کچھ دن وہ بڑھیا کچرا نہ پھینک سکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس فرمایا کہ وہ بڑھیا کہاں پر ہے، اور جب لوگوں سے اس بوڑھی عورت کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کہاں ہے تو لوگوں نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت تو بیمار ہے۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ اچھا ہوا کہ وہ میرے پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، کچرا پھینکتی تھی، مجھے تکلیف دے رہی تھی، اذیت دے رہی تھی، تو اچھا ہوا کہ وہ کیا ہو گئی، بیمار ہو گئی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کی تیمارداری کے لیے یعنی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو اس بوڑھی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے اتنا متاثر کیا کہ میں نے کیا کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا، اور وہ اتنی متاثر ہوئی کہ ایمان لے آئی۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے پیارے بچوں؟ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کو بھی معاف کریں۔ جیسے حدیث پاک میں آپ نے سنا ہوگا کہ وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہ ایمان یہ ہے اور اچھے اخلاق یہ ہیں کہ آپ
اس کے ساتھ اچھائی کریں جو آپ کے ساتھ برائی کریں. تو ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں، بلکہ ہمیں ان کی برائی کے جواب میں اچھائی سے جواب دینا چاہیے. یہ ہے خلاصہ اس پیراگراف کا. اب آگے چلتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر جب سب لوگ جمع تھے اور پریشان تھے کہ اب نہ جانے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند ارشاد فرمایا، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں. الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس کے ہر پہلو میں ہمارے لیے بیش بہا خزانے چھپے ہوئے ہیں، جن پر عمل کر کے ہم دنیاوی اور اخروی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. عزیز اسٹوڈنٹس، یہ ہے آج کا دوسرا اقتباس، جس میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور واقعے کا ذکر ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر آ گئے، اور اس کے 8 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر، جو کہ کب ہوا تھا؟ 8 ہجری. کب ہوا تھا؟ 8 ہجری، یعنی ہجرت کے 8ویں سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور ایک فاتح بن کر شہر میں داخل ہوئے، تو وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی تھی، تکالیف دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا، نعوذ باللہ، وہ سب لوگ پریشان تھے اور ان کو رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ اب خدا جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے، بلند آواز سے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، تم سے کوئی محاسبہ، تم سے کوئی مواخذہ، تم سے کوئی پوچھ گچھ، تم سے کوئی سوال نہیں ہے. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ان لوگوں کو جنہوں نے ساری زندگی آپ کو تکالیف دی، طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز سے پریشانی اور دکھ دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی جب ان کے پاس اس بات کی طاقت اور قوت موجود تھی کہ وہ ان لوگوں سے بدلہ لے لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا اور کہا کہ آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے. تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جو کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جو کہ ہمارے لیے روشنی ہے، جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، راستے کی روشنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے بہت قیمتی باتیں، بہت اچھی باتیں، اخلاقیات کا بہت اعلیٰ نمونہ ہمارے لیے موجود ہے. اور ایسی سیرت موجود ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں، صرف پڑھے نہیں بلکہ عمل کریں، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور نمونہ اور سبب کیا ہے؟ وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور یہ ہے اس سبق کا خلاصہ. تو پیارے بچوں، آپ کے سامنے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبق ختم ہوا. آپ نے صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ عمل کی نیت سے اس کو پڑھنا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ اس میں جو سبق ہمیں دیے گئے ہیں، جس واقعے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، ہم انشاءاللہ اس پر مکمل عمل کریں گے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں گے انشاءاللہ. اب چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف. پہلا لفظ ہے بوڑھیا. بوڑھیا اس کا معنی ہے بوڑھی عورت. خلل اس کا معنی ہے رکاوٹ اور حرج. تیسرا لفظ ہے تیمارداری، جس کا معنی ہے مریض وغیرہ کی دیکھ بھال. اگلا لفظ ہے باز پرس، جس کا معنی ہے پوچھ گچھ، محاسبہ یا مواخذہ کرنا. اور آخری لفظ ہے بیش بہا، یعنی زیادہ قدر و قیمت کا، قیمتی، عمدہ اور نفیس چیز.
مشکل الفاظ کے معنی کے بعد اب آپ کے گھر کے کام کی طرف چلتے ہیں، اور یہ سوال تو بہت آسان ہیں، اور ایک بار پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان 2 سوالات کے جوابات آپ کو آج کے سبق سے مل جائیں گے۔ یعنی پہلا سوال کہ بڑھیا نے اسلام کیوں قبول کیا، بہت آسان ہے، اور دوسرا سوال فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ یہ دونوں باتیں ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ اور کافی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ سبق دوبارہ دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ سوال حل کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ کے گھر کا کام ہے، اور یہ آپ کے سمر پیک سے دیا گیا ہے، اور سمر پیک آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کا وقت قیمتی بنے، اور سبق میں موجود جو سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں وہ آپ اچھی طرح اور مزید اچھی طرح اور مزید وضاحت کے ساتھ آپ حل کر سکیں۔ سوال کیا ہے؟ اس سرگرمی کو کرنے سے پہلے دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیں۔ یعنی یہ والا پیراگراف، اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے۔ پیراگراف میں دی گئی معلومات کو سمجھ کر ان پر والدین یا اساتذہ سے تبادلہ خیال کریں۔ چونکہ اسکول بند ہیں لہٰذا آپ اپنے والدین سے تبادلہ خیال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، اور پھر سوالات کے جوابات دیں۔ جوابات کے انتخاب میں درست دائرے کو مکمل سیاہ کریں۔ یہ پیراگراف جو آپ کے سامنے دیا گیا ہے یہ آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے تاکہ آپ کے پڑھنے کی سکل مزید بہتر ہو، اور جو معلومات اس میں لکھی گئی ہیں، مثلا عرب کے حالات اور جو برائیاں ان میں موجود تھیں اور جنگ فساد وغیرہ، یہ تمام باتیں آپ نے اچھی طرح پڑھنی ہیں، اور آپ نے اپنے والدین سے اس کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا ہے، اور ان کے ساتھ آپ نے اس پیراگراف کو ڈسکس کرنا ہے، اور پھر جو سوالات اس کے دیے گئے ہیں آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور والدین خود بھی اس پیراگراف میں سے خود سوال بنا کر آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا آپ کے گھر کا کام جو سمر پیک سے تھا۔ اور تصویر دیکھ کر کہانی بنانا یہ تو آپ کا بہت محبوب اور بہت پسندیدہ اور بہت اچھا اور مزیدار سا گھر کا کام ہے۔ آپ کے سامنے یہ تصویریں ہیں، پہلی تصویر، یہ دوسری، یہ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں۔ یہ 7 تصاویر آپ نے غور سے دیکھنی ہیں، اور ترتیب یہی ہوگی جو میں نمبر لگا رہا ہوں۔ میں نے آپ کی تھوڑی سی ہیلپ بھی کر دی، اور آپ کے گھر کا کام کیا ہے وہ بہت مزیدار ہے اور دلچسپ ہے۔ ان تصاویر کو دیکھیں، سمجھیں اور جملے ترتیب دیں۔ جملوں کی ترتیب کیسی ہونی چاہیے؟ جملوں کی ترتیب میں خیال رکھا جائے کہ جملے زمانے ماضی میں لکھے جائیں تاکہ کہانی ہو جائے، اور ہم نے کہانی کے بارے میں پڑھا تھا کہ کہانی ہمیشہ ماضی کے جملوں میں ہوتی ہے، اور ہر جملہ اگلے جملے سے ربط قائم کیے ہوئے ہو۔ کہانی لکھنے کے بعد مناسب عنوان اور نتیجہ بھی لکھیں۔ آپ نے یہ پکچرز غور سے دیکھنی ہیں، ان کو آپ نے غور سے دیکھنے کے بعد ہر تصویر پر ایک ایک جملہ لکھنا ہے، اور جملے زمانے ماضی کے ہونے چاہیے، اور جملوں کا آپس میں ربط بھی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے عنوان بھی لکھنا ہے اس کا، اور آخر میں آپ نے نتیجہ بھی لکھنا ہے کہ اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے اور کیا نتیجہ آپ اخذ کرتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے گھر کا کام۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ رحمت للعالمین سبق ہمارا آج ختم ہو چکا ہے۔ امید ہے اس سبق سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور آپ نے اس سبق کو اپنے زندگی میں بھی لے کے آنا ہے، اور اپنے والدین سے بھی مدد لینی ہے اگر آپ کو گھر کا کام کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔